أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ بہت دنوں سے آپ حضرات کا مطالبہ تھا کہ آپ ہماری مسجد میں درس قرآن شروع کریں۔ الحمدللہ درس قرآن کا یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ آج سب سے پہلے ہم بات کریں گے بسم اللہ پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بی میں نے صاحب، اسم میں نے نام، اللہ ہی اللہ، ال جو، رحمان بہت مہربان، رحیم بہت رحم کرنے والا۔ تو پورا ترجمہ ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ بسم اللہ شریف جو ہے قرآن کریم کے شروع میں لکھی ہوئی ہے۔ ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ قرآن کریم کی بالکل شروع کی آیت ہے۔ اب اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے کہ یہ جو ہے کسی سورت کی شروع کی آیت ہے یا قرآن کریم کی کوئی آیت ہے۔ وہ اختلاف میں بعد میں ذکر کروں گا، لیکن سرسری طور پہ اتنا عرض کر دیتا ہوں کہ علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ سورہ نمل کی ایک آیت ہے، اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ ہر سورت کے شروع میں ایک مستقل آیت ہے سوائے سورہ برات کے، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ایک سورت کو جو ہے دوسری سورت سے جدا کرنے کے لیے درمیان میں آئی ہے، لکھی گئی ہے۔ اور اس کی تائید ابو داؤد شریف کی اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورتوں کی جدائی کا علم نہیں ہوتا تھا جب تک کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل نہیں ہو جاتی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگتا تھا کہ یہ الگ سے ایک سورت ہے۔ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کا مسلک ہے کہ بسم اللہ جو ہے یہ نہ سورہ فاتحہ کی کوئی آیت ہے اور نہ کسی اور سورت کی کوئی آیت ہے، بلکہ قرآن کریم کی کیا ہے؟ قرآن کریم کی ایک مستقل آیت ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ یہ سورہ فاتحہ ہی کی ایک آیت ہے، اور ان کا ایک قول یہ بھی ہے کہ جو ہے ہر سورت کی شروع کی ایک آیت ہے۔ جب معاملہ یہاں آیا ہے، اب اس میں آگے پھر بات جو ہے وہی آ جاتی ہے کہ اب جو لوگ اس سورہ فاتحہ، اس بسم اللہ کو سورہ فاتحہ کی آیت نہیں کہتے، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اسے نماز میں بلند آواز سے نہ پڑھا جائے۔ اسی طرح جو حضرات اس سورہ فاتحہ کو الگ سے قرآن کریم کی ایک مستقل آیت مانتے ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اس سورہ فاتحہ کو نماز میں بلند آواز سے نہیں پڑھنا ہے۔ لیکن وہ حضرات کون سے؟ جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ ہی کی ایک آیت ہے، یہ ہر سورت کی شروع کی ایک آیت ہے، ان میں خاص کر کے جو ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے شروع میں بھی اور ہر سورت کے شروع میں بھی بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھنا چاہیے۔ اور صرف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ ہی نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اس پر عمل بھی رہا ہے۔ ان میں بڑے بڑے صحابہ ہیں، اچھا بڑے بڑے تابعین بھی ہیں۔ اب ان سب کا اگر میں نام ذکر کروں گا یہاں تو بات لمبی ہو جائے گی۔ بڑے بڑے تابعین جو ہے اس مسلک پر عمل کرتے تھے۔ اور پھر یہ جو حضرات بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورہ فاتحہ کے شروع میں بلند آواز سے پڑھتے ہیں یا ہر سورت کے شروع میں بلند آواز سے پڑھتے ہیں، ان کی اپنی ایک دلیل ہے، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ مستدرک حاکم ہے، سنن نسائی ہے، صحیح ابن خزیمہ ہے، اور صحیح ابن حبان کی جو ہے وہ ایک حدیث ہے، اسی کو وہ دلیل بناتے ہیں۔ دلیل کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ نماز پڑھائی،
جب آپ نے نماز پڑھائی تو قرات جب شروع کی تو قرات کے شروع میں اونچی آواز سے بسم اللہ پڑھی، اور جب اگلی سورت شروع کرنی تھی تو اس میں بھی بلند آواز سے انہوں نے بسم اللہ پڑھی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں، تو ان احادیث کو ان لوگوں نے دلیل بنایا ہے، اسی پر ان کا عمل ہے، اس لیے یہ حضرات سورہ فاتحہ کے شروع میں بھی نماز میں بلند آواز سے بسم اللہ پڑھتے ہیں، اور سورت کے شروع میں بھی بعض مرتبہ بلند آواز سے کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ۔ لیکن اب بات ہے ان حضرات کی جو حضرات بسم اللہ کو نماز میں آہستہ آواز سے پڑھنے کے قائل ہیں، ان کی دلیل کیا ہے؟ جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے رفقا، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ، جن کے مسلک کو ہم مانتے ہیں، حنفی کہتے ہیں ہم اپنے آپ کو، تو اب یہ حضرات جو ہے نماز کے شروع میں بھی بسم اللہ، یعنی نماز کے شروع کا مطلب یہ کہ جیسے ہم نے ثنا پڑھ لی، ثنا کے بعد جو تعوذ پڑھنی ہے ہم نے وہ بھی آہستہ آواز میں پڑھنی ہے، تسمیہ پڑھنی ہے تو مسلک حنفی کے مطابق تسمیہ یعنی بسم اللہ بھی آہستہ آواز سے پڑھنی ہے۔ پھر سورت شروع کی یعنی سورہ فاتحہ مکمل کی، اور سورہ فاتحہ مکمل ہونے کے بعد پھر اگلی سورت شروع کی، تو اگلی سورت شروع کرنے سے پہلے بھی جو ہے آہستہ آواز سے بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے۔ اب ان کی دلیل کیا ہے جو آہستہ آواز سے بسم اللہ پڑھنے کے قائل ہیں؟ ان کی دلیل صحیح مسلم کی وہ حدیث ہے کہ جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو تکبیر سے شروع کرتے تھے، نماز کو تکبیر سے شروع کرتے تھے، اور نماز کے اندر جو قرات ہے یعنی قرآن کریم پڑھنا ہے اس کو الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے تھے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، کہ اس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نماز پڑھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نماز پڑھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نماز پڑھی۔ تو یہ حضرات کیا کرتے تھے؟ نماز کو الحمدللہ رب العالمین سے ہی شروع کرتے تھے۔ اور اسی طرح صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے، اس میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ تینوں خلفائے ثلاثہ یعنی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان رضوان اللہ علیہ مجمعین، یہ حضرات کیا کرتے تھے؟ بسم اللہ کو جب بھی نماز شروع کرتے تھے تو بسم اللہ کو بالکل بھی بلند آواز سے نہیں پڑھتے تھے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک آ جاتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا تو مسلک ہی یہ ہے کہ نماز میں اگر نماز میں بسم اللہ پڑھنی ہی نہیں ہے، وہ تو یہ کہتے ہیں نماز میں بسم اللہ پڑھنی ہی نہیں ہے، نہ آہستہ آواز سے پڑھنی ہے نہ بلند آواز سے۔ لیکن یہاں یہ یاد رہے کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ باقی کے جو تمام ائمہ ہیں وہ تمام کے تمام نماز میں بسم اللہ پڑھنے کے قائل ہیں۔ ہاں اختلاف اس بات میں ہے کہ بلند آواز سے بسم اللہ پڑھی جائے یا آہستہ آواز سے بسم اللہ پڑھی جائے، صرف اس میں اختلاف ہے۔ لیکن یہاں یہ بھی یاد رہے کہ یہ کوئی بڑا اختلاف نہیں ہے، ہر فریق ایک دوسرے کی نماز کے صحیح ہونے کا قائل ہے، ہر فریق یہ مانتا ہے کہ ہاں دوسرے کی نماز کیا ہے؟ صحیح۔ اب رہا آخر کا سوال، آخر کا سوال یہ کہ آخر میں ہم کریں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نماز میں بسم اللہ ضرور پڑھنی ہے، نماز میں بسم اللہ ضرور پڑھنی چاہیے، اب چاہے وہ بلند آواز سے پڑھے کوئی یا آہستہ آواز سے، لیکن یہ یاد رہے کہ آہستہ آواز سے بسم اللہ پڑھنے کی جو احادیث ہیں وہ زیادہ مضبوط ہیں، زیادہ قوی ہیں، زیادہ صحیح ہیں۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہے نماز میں جب بسم اللہ شریف پڑھنی ہے، تسمیہ پڑھنی ہے تو بالکل آہستہ آواز سے پڑھنی ہے۔